بج گئے ہیں، پونے 11 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ قال اللہ تعالی فی مقام آخر هو سماکم المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی اس دعوت پر میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ مفتی غفران صاحب اور حمایت میں موجود دیگر علماء، حضرت مولانا شوکت سیالوی صاحب اور آپ تمامی حضرات جو اہل محبت یہاں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اقبال بلند فرمائے۔ افریقہ کی سرزمین پر چھوٹے سے جزیرے میں ضرور رہتے ہیں، لیکن اسلام کو اپنے دل و جان سے لگائے ہوئے ہیں۔ یہی ایک بات پوری دنیا میں کامن ہے، ہمیں جو چیز جوڑ کر کے رکھتی ہے، چاہے وہ کالا ہو کہ گورا ہو، چاہے اسے ہماری زبان آتی ہو کہ نہیں آتی ہو، جو چیز ہمیں سب کو جوڑ رکھی ہے وہ ہمارا دین اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پاک۔ پوری کائنات کے مسلمانوں کو ایک دھاگے میں جوڑ کر کے رکھا گیا ہے۔ آپ سب کو ایک احساس مجھے دلانا ہے کہ ہم سب دنیا میں آئے کیوں ہیں اور اس زمین پر ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری ویلیو کیا ہے۔ دنیا ہمیں جو کوئی سرٹیفکیٹ دے نہ دے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا جئیں گے تو گورنمنٹ کی نظر میں اچھے رہیں گے، ویسا جئیں گے تو حکومت کی نظر میں اچھے آ جائیں گے، ہو جائیں گے۔ کہیں سے تمہیں کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، تمہاری سرٹیفکیٹ تمہیں پیدا کرنے والا رب خود دے رہا ہے۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ بیٹھو۔ ماشاءاللہ، آل رسول کی آمد ہے۔ حضرت علامہ سید غلام محی الدین صاحب اور سید فخر الدین صاحب ہمارے اس محفل کی رونق کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں ہمارے اچھا ہونے یا ہماری کسی حیثیت کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔
ہمیں پیدا کرنے والا خالق اور مالک رب العالمین وہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. اس سے بہترین سرٹیفکیٹ کیا چاہیے؟ دنیا چاہے بھونکتی ہو بھونکنے دو، ہمارا اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو. ٹینشن فری ہو جانا چاہیے. اپنے دل کے اندر اگر کسی کو احساس ہوتا ہو کہ میں پتہ نہیں دنیا کی ایسی بیکورڈ قوم میں سے تو نہیں کہ دنیا مجھے ٹیررسٹ کہتی ہے، آتنکواد کہتی ہے، دہشت گرد کہتی ہے. میرے عزیزو، حسد جو ہے کوڑھی اور بیمار سے نہیں ہوتا، حسینوں سے ہی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک عورت سفید داغ والی سے حسد نہیں کرتی، بلکہ اس سے زیادہ حسن والی سے ہی حسد کرتی ہے. تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے دنیا تم سے چڑی ہوئی ہے، ورنہ ہر جگہ تم ٹارگٹ پہ کیوں ہو؟ میں ہندوستان میں تقریریں کرتا ہوں، یہاں تو اور کوئی معاملہ ہی نہیں ہے الحمدللہ. وہاں پر ہزاروں کے مجمع میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. بہت دور آیا ہوں اپنے ملک سے، کسی کو یہ نہ لگے کہ میں اپنے ملک کی خرابی پیش کر رہا ہوں، نہیں، یہ پورے ورلڈ کا مسئلہ ہے، پورے ورلڈ کا مسئلہ ہے. میرے ملک میں بہت محبت کرتا ہوں اپنے دیش سے، اپنے وطن سے. ہماری تعداد 14% ہے، 14% ہے، 15% مان لو، باقی 85% الگ ہے. لیکن ایک سروے سپریم کورٹ کے ججز کے ذریعے سے ہمارے لیے کروایا گیا، ایک نہیں کئی سروے ہوئے. انڈین مسلمز کی حالتیں کیا ہیں، سروے رپورٹ آئے ہوئے ہیں، بڑی بڑی رپورٹیں ہیں کتنے کتنے پیجز کی، جس میں لکھا گیا ہے کہ مسلمان بہت ہی بلو آف پورٹی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی دلت سماج سے بھی نیچے ہیں. ایجوکیشن میں ان کا کوئی مقام نہیں، ڈپارٹمنٹ میں ان کی کوئی پریزنٹیشن ہے ہی نہیں، کہیں پر نہیں ہے، بہت پیچھے کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہم نہیں، گورنمنٹ کی سروے رپورٹس کہتی ہیں، اور ہے بھی حالات ایسی ہیں. پلس اس پر ہم جو جانتے ہیں کہ فرقے اتنے ہیں، جماعتیں اتنی ہیں، اختلافات اتنے، ایک ایک محلے میں 72 پورے ہیں، سب ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں. 72 ہر جماعت کے لوگ ہر شہر میں مل جائیں گے. لیکن یہ سب ہونے کے بعد میں ایک چیز آپ سے کہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی چھوٹی سی جماعت ہے جو 14% ہے، وہ بھی ٹوٹی بکھری ہوئی ہے، ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں، تو پھر ایسی بکھری ہوئی جماعت پر میڈیا والے 24 گھنٹے کیوں بھونکتے ہیں؟ کنٹینیو میڈیا پر صرف اور صرف مسلمان 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 کیوں ہے؟ اب آپ کو میں یہ بات بتا دوں، یہ صرف ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں، پورے ورلڈ کا مسئلہ ہے. دیکھنے کو تو بھائی آپ سپر پاور ہیں، آپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی پتھر اور کنکر اٹھانے والے مسلمانوں سے ہی ڈر ہیں. چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے نیوز میں تقریباً آپ کو یہی نظر آئے گا ہر جگہ. بہت سارے نیوز چینل ایسے ہیں ہمارے انڈیا کے، ہمارا نام لیے بغیر ان کی دکان بھی نہیں چلتی، روزانہ کچھ نہ کچھ بولنا رہتا ہے. مسجد کا میٹر، برقعے کا میٹر، داڑھی کا میٹر، نماز کا، کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا، بغیر اس کے کچھ نہیں چلتا. تو میں یہی پوچھتا ہوں کہ اتنی چھوٹی سی جماعت، وہ بھی بکھری ہوئی اور بیکورڈ ہے، آپ کو اتنا ٹینشن کیوں ہے؟ پھر میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو خود احساس نہیں اس کی ویلیو کیا ہے، دشمن خود بتاتا ہے تیری ویلیو کیا ہے. تمہیں خود اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری ویلیو کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے. کتے بھونک بھونک کر کے بتاتے ہیں کہ تو جانور نہیں، تو انسان ہے. میرے عزیزو، یہی چیز میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ امت محمدیہ میں ہیں آپ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چنی ہوئی امت ہیں آپ. اور یہ اعزاز ایسا ہے کہ اس میں آنے کے لیے پچھلے نبی دعا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں تو آخری نبی کی امت میں پیدا کرتا. ان کی تمنائیں تھی ہمیں بن مانگے اللہ نے اس امت میں بنایا ہے. ہماری دعاؤں کے بغیر ہم کو اللہ نے اس امت میں بنایا. سب سے پہلے اپنی ویلیو کو پہچانو, تمہاری حیثیت کیا ہے. دنیا کی سرٹیفکیٹ کی طرف دیکھو بھی مت. تمہیں جو کرنا ہے وہ اپنے اللہ اور اپنے رسول کو راضی کرنا ہے. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین. میں دیکھتا ہوں آج کے زمانے میں کچھ نوجوانوں کو, آپ کے ہاں کیا مجھے نہیں معلوم, کئی جگہوں پر وہ ماڈرن بننا چاہتے ہیں, اور اتنے ماڈرن کہ ان کو اپنا نام بھی چھپانا پڑتا ہے, دین بھی چھپانا پڑتا ہے. ہاں کامن نام بتا دیں گے اور ان کو ایسا لگتا ہے مسلمان بتائیں تو شاید لوگ ہم کو کمتر سمجھیں گے, چھوٹا سمجھیں گے. تم اپنا نام, اپنی آئیڈینٹی چھپا چھپا کر کب تک گھومتے رہو گے. میرے عزیزو, میں آپ کو بتاؤں ہمارا نام مسلمان کسی کے باپ نے نہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہوا سماکم المسلمین. وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, تمہیں مسلمین کہا ہے رب تعالیٰ نے. اس کا دیا ہوا یہ نام فخر کے ساتھ لو, اور جہاں کہیں پر بھی ہو دنیا میں فخر سے کہو اے میں مسلم. الحمدللہ اس بات پر مجھے فخر ہے کہ میں اسلام سے وابستہ ہوں. میرے عزیزو, جب مسلمان اپنی ویلیو پہچان لے اور اپنی روایات پر فخر کرنا سیکھ جائے تو پھر دنیا کی کوئی دولت اسے خرید نہیں سکتی. اسے نہ بہکا سکتی ہے نہ گمراہ کر سکتی ہے. تمہارے پاس کوئی چیز ہے وہ سب سے ویلیوبل چیز ہے. آج چاہے کچھ بھی لٹ جائے تمہارے پاس, لیکن ایک چیز ہے, وہ کیا ہے؟ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ سب سے قیمتی چیز ہے جو تمہارے پاس آج بھی ہے, اور دنیا اسی سے خوف زدہ بھی ہے, اسی سے ڈرتی بھی ہے. اس پر فخر کرنا سیکھو, پھر دنیا تمہیں کبھی خرید نہیں سکتی. میں آپ کو بتاؤں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر صحابہ کرام اور تابعین اولیاء کاملین کیسے فخر کرتے تھے. علامہ شہاب الدین قلیوبی ایک واقعہ لکھتے ہیں, 3 نوجوان بھائی تھے, ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے, دوسری کنٹری تھی, گرفتار ہو کر اریسٹ ہو کر آئے. اب ان کو گرفتار کر کے جب لایا گیا تو بادشاہ نے آفر کیا ان تینوں بھائیوں کو, تینوں کی عمر جوانی کے ہیں, کوئی 21 سال کا, کوئی 23 سال, 22 سال کا, 25 سال کا, یہی آس پاس کے ایجز. تو بادشاہ نے آفر کیا کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ, تمہیں ہم یہاں پر اچھی نوکری بھی دے دیں گے اور تمہیں معاف بھی کر دیں گے. لیکن تینوں نوجوان, میرے عزیزوں, وہ یہی نوجوانوں کی بات میں کہہ رہا ہوں, چاہے کفر کی دھرتی پر ہو فخر اپنے مصطفیٰ پر ہونا چاہیے. میری نسبت رسول اللہ سے ہے. سختی سے انکار کیا کہ مجھ سے یہ چیز نہیں ہو سکتی. تو بادشاہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں وہ سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. اور پھر بادشاہ نے کیا کیا, ایک کڑھائی بہت بڑی منگوایا اور اس میں تیل ڈال کر آگ لگایا, گرم کیا. جب تیل کھولنے لگا گرم ہو کر, یہ تینوں بھائیوں میں سے ایک کو, بڑے کو پکڑ کر کے جلاد سے کہا اٹھاؤ اس تیل میں ڈال دو. پکتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں ان تینوں میں سے ایک کو اٹھا کر کے جلاد نے ڈال دیا, اور جیسے ہی تیل میں ڈالا پورا جسم جل گیا اور انتقال ہو گیا. 2 بچے تھے ابھی. دوسرے سے کہا گیا کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے,
بدل لو. انہوں نے کہا نہیں اب تو اور بھی سخت ہو گئے ہمارے لیے, ہم اپنے بھائی سے بھی بے وفائی نہیں کر سکتے, اپنے دین سے بھی نہیں. دوسرے کو اٹھا کر کے بادشاہ نے پھر تیل میں ڈلوایا, دوسرا بھائی بھی شہید ہو گیا. تیل میں کھولتے ہوئے تیل میں جل گئے, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے, اپنے دین سے ہٹے نہیں. جو تیسرا کڑیل جوان تھا, جوانوں کو دنیا جو ورگلاتی ہے بہکاتی ہے, وہ کیسے بہکاتی ہے سنو. آج کی بات نہیں, زمانے سے چلا رہا ہے. بادشاہ کا ایک وزیر تھا, اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ نوجوان میرے حوالے کر دیں, 1 مہینے کا ٹائم دے دیں, میں اس کا پورا مائنڈ چینج کر کے لاؤں گا, اس کو بدل کر کے لاؤں گا. مار دینے سے تو کچھ کام ہونا نہیں ہے. بادشاہ نے کہا اگر اس نوجوان کو تو بدل کر کے لایا, جو تو مانگے گا وہ انعام میں دوں گا. دیکھیں دنیا کو ایک مسلمان خریدنے کی کتنی کوشش ہوتی ہے. اس نوجوان کو وزیر لے کر کے گیا. اب جو کام کرنا تھا بدلنے کا کیا ہے؟ نوجوانوں کو دنیا خریدتی ہے 2 چیزوں سے, ایک دولت اور ایک عورت. دولت اور عورت یہ پھینک دیا جاتا ہے سامنے اور لوگوں کے دماغ بدل دیے جاتے ہیں. لیکن جو عاشق رسول ہوتا ہے اس کی نظروں میں نہ دولت ہے نہ عورت ہے, بلکہ میرے مصطفیٰ کی شوکت ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت ہے. وہ وزیر لے کر کے آیا اپنے گھر اور اپنی ہی بیٹی جو بہت خوبصورت تھی اس نوجوان کے پیچھے لگا دی. بیٹی سے کہا کہ اس کو کسی بھی طرح اپنی محبت میں فدا کر لینا, اگر یہ تیری محبت میں پاگل ہو گیا تو جو منہ مانگے انعام ہمیں بادشاہ دینے والا ہے. مہینہ بھر اس کے گھر میں رہا وہ نوجوان. وہ لڑکی اکیلے کمرے میں آتی, جب رات کے وقت وہ داخل ہوتی یہ نوجوان مصلی بچھاتا سجدے میں چلا جاتا. وہ بیٹھی رہ جاتی تھی, بیٹھی رہتی, اس کے اٹھنے کا انتظار کرتی, لیکن جب تک وہ نہیں جاتی یہ سر نہیں اٹھاتا تھا. 1 دن کا نہیں, ڈیلی یہی چلتا رہا. مہینہ ختم ہونے کو آیا, وہ اونگتی تھی, سوتی تھی, چلی جاتی تھی, اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. مہینہ ختم ہونے کے ٹائم اس لڑکی نے, اس نوجوان خاتون نے اس لڑکے سے کہا, نوجوان سے, کہ اے نوجوان تو کیا رکھتا ہے اپنے دل میں, ایک بار میرے حسن کو دیکھ تو لے. لوگ مجھے دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں, بڑے بڑے بادشاہوں کے بچوں کے رشتوں کے پیغام مجھے آتے ہیں, میں روزانہ تیرے انتظار میں بیٹھتی ہوں اور تو ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. اس نوجوان نے سر نہیں اٹھایا اور اس لڑکی سے کہا, جا تو اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ جن آنکھوں میں میرے مصطفیٰ کا حسن بسا ہو اسے دنیا کا حسن نہیں خرید سکتا. جمال مصطفیٰ جس میں بسا ہو اسے دنیا کا حسن نہیں خرید سکتا. لیکن جانتے ہیں اس نوجوان لڑکی نے کہا, میں مان چکی, میں تسلیم کر چکی, اب میں تجھے اپنے حسن کو دیکھنے کے لیے نہیں کہہ رہی, بلکہ سر اٹھا کلمہ پڑھا, مجھے بھی تیرے دین میں داخل کر لے. میرے عزیزو, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلاموں کی کیفیت رہی ہے. وہ اپنے دین سے جب وابستہ رہے تو سخت سے سخت دلوں کو بھی انہوں نے موم کر دیا ہے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے. اپنے دین سے وابستگی پر فخر کرو, کوئی تمہیں خرید نہیں سکتا, کوئی ہلا نہیں سکتا. اس خاتون نے اسلام تو قبول کیا اور اس نوجوان کو اس اپنے ہی باپ کے گھر سے آزاد بھی کیا اور کہا میں بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی, ہم دونوں نکل کر چلتے ہیں, نکل کر کے کسی اسلامی ملک میں جائیں گے, یہاں ظلم ہے, قید ہے. لڑکی اس لڑکے کو لے کر رات کے وقت نکلی. اب یہ لوگ آدھا راستہ طے کیے تھے کہ پیچھے سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی اور یہ لوگ چھپ گئے ایک درخت کی اوٹ میں, چھپ کر کے بیٹھے.
ان کو ایسا لگا کہ بادشاہ کو یا وزیر کو پتہ چل گیا ہے، پولیس بھیج دیا، ہم دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے. لیکن یہ جب چھپ کر کے درخت کے پاس کھڑے تھے تو درختوں کے سامنے ہی وہ گھوڑے آ کر رک گئے اور ان کا نام لے کر پکارنے لگے، فلاں بن فلاں باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ. اب یہ ڈرے سہمے، ایک لڑکا اجنبی ایک لڑکی اجنبی راستے میں ہے، باہر آئے. باہر آ کر دیکھتے ہیں وہ بادشاہ کی فوج نہیں، اس نوجوان کے دونوں شہید بھائی گھوڑوں پر سوار آئے ہیں، جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا، وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور پیچھے بہت سارے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. یہ نوجوان دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گیا، حیرت میں پوچھنے لگا اپنے بھائیوں سے، بھائی جان آپ کیسے یہاں آئے؟ دونوں نے کہا، اے ہمارے چھوٹے بھائی، کیا تجھے پتا نہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں. اللہ نے ہماری موت کے بعد ہمیں برزخی زندگی دی ہے، اور یہ جو تو فوج دیکھ رہا ہے یہ عام فوج نہیں، یہ بدر، احد اور شہدائے حنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فوج ہے، اور ہمیں بھیجا گیا ہے کہ تو اور یہ لڑکی اجنبی راستے میں اکیلے جا رہے ہیں، تم دونوں کا نکاح ہو جائے، ہم باراتی بن کر کے آئے. عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے وفا کرنے والوں کی زندگیاں، ہو سکتا ہے کچھ آزمائشیں آ جائیں لیکن اس کے بعد اجالا ہی اجالا ہے، اس کے بعد نور ہی نور ہے. میں نوجوانوں کو ہمیشہ یہ بات تلقین کرتا آیا ہوں کہ اس ظالم دنیا سے خوف زدہ کبھی نہ ہونا. یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے دنیا؟ موت. اس سے بڑی دنیا میں سزا ہے کوئی؟ موت سے بڑی کوئی سزا ہے؟ سب سے لاسٹ سزا اگر دنیا دے سکتی ہے تو موت ہے، اور موت ان کے لیے ڈراؤنا حادثہ ہے جن کو جہنم میں جانا ہے. موت مومن کے لیے تحفہ ہے، ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوگی. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا گیا موت ایک برج ہے، ایک برج پل ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی ہے. میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انہی غلاموں کا واسطہ دے کر میں آج یہی کہتا ہوں، آپ سب کو یہ فخر سے کہنا بھی چاہیے کہ مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے فخر ہے میں سنی مسلمان ہوں اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں. اور یہی تمہارا فخر تمہیں بلندیوں تک پہنچائے گا. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی یہ تھیوری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے فرمایا تھا، فرماتے ہیں جب ان کو امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا تو آپ نے لوگوں سے کیا کہا؟ سنو، میری اپنی حیثیت تو یہ ہے، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں سنبھالی نہیں جاتی تھی، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے خطے پر مجھے حکومت عطا کی. اس وقت حضرت عمر جو علاقے پر حکومت کرتے تھے وہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، جس میں پورا عرب تھا، یمن تھا، عراق تھا، شام تھا، سیریا تھا، فلسطین تھا، مصر تھا، ایجپٹ تھا. اتنے سارے ملکوں پر تنہا عمر ابن خطاب کی حکومت تھی. اور فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق، اے لوگو، اس لیے اتنے بڑے خطے کی حکومت میں نہیں کر رہا کہ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، بلکہ اس لیے اللہ نے مجھے پاور دیا کہ محمد عربی کا غلام عمر ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. تو حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخر کرنا بھی جو سکھایا وہ کس چیز پر؟ اس لیے نہیں کہ میری بہت بڑی باڈی ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس سورسز ہیں، میرے پاس اتنی حیثیت ہے اتنی حیثیت نہیں. ایک مسلمان اگر فخر کرے تو نسبت رسول پر فخر کرے، اپنے ایمان پر اور اپنے اسلام پر فخر کرے.
آپ کو پتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار خطبہ دے رہے تھے اور حضرت امام حسن اور امام حسین چھوٹی عمر تھی، آتے ہی حضرت امام حسین غالباً آپ نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ہمارے بابا کے منبر سے اتر جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین کریمین باپ کہتے تھے، ابا کہتے تھے، یا پیار سے اس طرح سے بلایا جاتا تھا، یہ ہمارے نانا کا منبر ہے، اتر جائیے۔ حضرت عمر فوراً اتر آئے۔ کون عمر؟ جن کے رعب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، رومن امپائر، پرشین امپائر، سپر پاور طاقتیں وہ حضرت عمر سے خوفزدہ تھیں، لیکن حضرت حسنین کریمین کی ایک بات پر وہ منبر سے آ گئے اور نیچے آئے، کہا کہ اے بچوں، آپ نے سچ کہا، میرے باپ کا کوئی منبر نہیں، جو منبر ہمیں ملا ہے وہ آپ کے گھر سے ملا ہے، وہ آپ کے گھر سے ملا ہے۔ میرے عزیزو، بہت سارے اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں پراؤڈ، ہمیں جو فخر کرنا ہے وہ ہماری نسبت مصطفیٰ پر ہے۔ یہاں دنیا اپنی مالداری پر، اپنے عہدوں پر جو فخر کرتے ہیں، یہ سب ضائع ہونے والی چیزیں ہیں، سب ضائع ہونے والی چیزیں۔ اگر کوئی چیز تمہارے ساتھ باقی رہنے والی ہے تو وہ کیا ہے؟ جو تمہیں خوف سے بھی آزاد کر دے گی، ڈر سے بھی آزاد کر دے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام۔ جب تو مصطفیٰ کا غلام ہے تو ڈر کس بات کا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میرے عزیزو، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا، نہ ہی اپنی بڑائی کے لیے کہتا ہوں۔ بغداد مقدس میں ایک دوسری کنٹری میں رہنے والے ہمارے پڑوس کے ایک عالم، غوث پاک کی حمایت کا پنجہ ہو یا رسول پاک کی عنایت ہو، کیوں دبے، کیوں ڈرے؟ جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے آپ کو یہ محسوس کرو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے اچھی قوم میں پیدا فرمایا، سب سے بہترین امت میں پیدا فرمایا، اور تمہارے پاس پراؤڈ کے لیے، فخر کے لیے کوئی چیز ہو یا نہ ہو، گاڑی نہ ہو، بنگلہ نہ ہو، کپڑے نہ ہو، مال نہ ہو، سونا چاندی کچھ نہ ہو، کوئی بات نہیں، پھٹے کپڑے ہوں تب بھی تم فخر کر سکتے ہو، مدینے کا تاجدار ہمارے ساتھ ہے، میں رسول اللہ کا ہوں، ہاں اللہ کے رسول میرے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ فخر میں اور ایک جگہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے حالات بتا رہے تھے کہ مرنے کے بعد جب کسی کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار چلے جاتے ہیں قبرستان سے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یأتیانی ملکانی عینانی ازرقانی، دو فرشتے آتے ہیں، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، جن کو منکر نکیر کہتے ہیں، بہت سخت ترین ڈراؤنی شکل ہوگی، نیلی آنکھیں، کالا چہرہ، قبر میں آئیں گے اور میت کو اٹھائیں گے اور سختی سے سوالات کریں گے، اس سے 3 سوال کریں گے، سب کو پتہ ہے نا۔ قبر میں فرشتے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو جب قبر کے حالات بتا رہے تھے حضور، صحابہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ یقیناً ڈر کی بات ہے بھی، وہاں کس کی چلے گی؟ آج تک دیکھا کہ کفن میں کوئی 400-500 روپے رکھ کے لے گیا ہو کہ فرشتوں کو پکڑا دوں گا چھوڑ دیں گے؟ ہاں، آج تک کبھی؟ اگر میت نہیں لے کر کے گئی تو آپ کیوں نہیں ڈالتے قبر میں؟
लाख 2 लाख रुपए छोड़ देते हैं कब्र में ये देख कर के फरिश्ते छोड़ देंगे, नहीं, सबको पता है वहां कोई और हुकूमत चलती है। हाँ, वहां ये सब नहीं चलने वाला है। मेरे अजीजों, डर और खौफ की बात तो है ही, सबके लिए डरना ही है। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजलिस में बैठे थे, क्या अकीदा दिया है सैयदना उमर फारूक ने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, ऐ उमर, जब तुम्हारी कब्र में फरिश्ते आएंगे तब तुम क्या बोलोगे, क्या जवाब दोगे? डरे तो सब थे। हजरत उमर ने जवाब क्या देना है ये नहीं कहा, बल्कि पहले हुजूर से खुद पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पहले आप मुझे ये बताएं कि आज जैसे मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मेरे मरने के बाद कब्र में ये मोहब्बत सलामत रहेगी? आपकी मेरे से मोहब्बत, मेरी आपसे जो मोहब्बत यहां है, क्या ये मोहब्बत मरने के बाद भी बाकी रहेगी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया वालों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मेरी मोहब्बत हशर तक कायम रहेगी, कायम रहेगी। तब हजरत उमर फारूक वजद में आते हैं और फिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर ये मोहब्बत बाकी रहेगी तो ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद निपट लूंगा। फरिश्ते आएंगे और उनको क्या जवाब देना है ये मैं देख लूंगा। कितना बड़ा फख्र है रसूल पाक की मोहब्बत होने पर, कितना बड़ा फख्र है। हजरत उमर ने हमें यह सिखाया कि कब्र में फरिश्तों को भी हम जवाब देंगे, सिर्फ और सिर्फ किस बेस पर फख्र था? मोहब्बत मुस्तफ़ा पर, निस्बत मुस्तफ़ा पर। इसीलिए मदीने वाले भी क्या कहते थे पता है? सहाबा इकराम भी जो तकलीफों पे बहुत तकलीफें गुजारी उन्होंने, कितनी मशक्कतें। सिर्फ एक जंग की बात अगर मैं आपको ओरली बता दूं, जंग ओहद, जो सख्त तरीन जंग हुई है, यह ऐसी जंग है जिसमें 70 सहाबा की जानें गई थी। और ऐसे वैसे नहीं है कि कहीं हार्ट अटैक होकर के इंतकाल कर गए। सहाबा की जो शहादतें हैं ना ओहद के मैदान में, अल्लाह अकबर। हजरत अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी हैं, उनके पूरे जिस्म का एक हिस्सा भी नहीं मिला, एक उंगली के अलावा, सिर्फ एक उंगली मिली, बाकी कुछ नहीं मिला। ऐसी शहादतें हैं। हजरत साद इब्न रबी, उनके जिस्म को फाड़ दिया था काफिरों ने, 12 नेज़े लगे हुए थे पूरे जिस्म पर, पेट फटा हुआ था। ऐसी आम शहादतें नहीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश रदियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर बड़ी मोहब्बत करते थे उस सहाबी से, उनके जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए थे और हर टुकड़े पे रस्सी डालकर काफिरों ने हार बनाकर पहना था। ये जंगे ओहद की बात कर रहा हूं। एक सहाबी हैं हजरत हंजला, जिनकी शादी उसी दिन हुई थी मदीने में, अपनी बीवी को छोड़कर मैदान में आए और उसी दिन शहीद हुए। सुहाग रात छोड़ करके आए थे। यही वो जंग है जिसमें हजरत अमीर हमजा का सीना चीर कर कलेजा निकाल कर चबाया गया था। वो जंगे ओहद जिसमें सहाबा कराम ने बड़ी मशक्कतें उठाई, बड़ी मुसीबतें उठाई। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं सुनो। लेकिन ये सब मुसीबतों के बाद सहाबा क्या नारा लगाते थे पता है? उनकी जुबानों पर क्या होता था? एक खातून मदीने की ओहद के मैदान की तरफ दौड़ती हुई जा रही थी। किसी ने उनसे रास्ते में कहा, तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। एक माँ के लिए बेटा शहीद हो जाए कितनी बड़ी बात है। उन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और आगे बढ़ती रही। फिर किसी ने कहा, तुम्हारे भाई भी शहीद हो गए। वो खातून सब्र कर गई, आगे बढ़ रही थी। फिर किसी ने आकर के कहा, तुम्हारे बाप भी शहीद हुए। फिर किसी ने कहा, तुम्हारा शोहर भी शहीद हो गया। एक औरत को बार बार न्यूज दी जा रही हो कि तेरे घर का बेटा भी गया, शोहर भी गया, भाई भी गया, बाप भी गया। उस औरत का इम्तिहान, अल्लाहु अकबर। कौन? ये बोलना आसान है, जिसके घर में हो जाए पता चलेगा।
ہم اپنے بیٹے کے بخار کو برداشت نہیں کر پاتے، موت بہت بڑی بات ہے۔ ہم اپنے بھائی کی انگلی کٹ جائے دیکھ نہیں پاتے، موت کی بات الگ ہے، وہ بھی عورت، مدینے کی عورت جھلا کر کے آنے والوں سے کہتی ہے کیا اے لوگوں سب میرے خاندان کی موتوں کی خبر دے رہے ہو، پہلے یہ تو بتاؤ رسول اللہ سلامت ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی سلامت ہیں یا نہیں؟ آنے والوں نے کہا اے خاتون مدینہ اللہ کے نبی سلامت ہیں۔ تب وہ خاتون جو کہتی ہیں، سنو یہی نعرہ جو سب صحابہ کا تھا مدینے کا، وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت ہلکی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت سستی ہے۔ یہ صحابہ کا نعرہ تھا، اگر اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں تو ہر مصیبت گوارا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو، دنیا میں ابھی بڑے چیلنجز آنے والے ہیں، اور بھی ہمیں دنیا ہلا کر رکھ دے گی۔ کچھ علاقے امن کے ہوں گے جہاں پیس ہے، شانتی ہے، لیکن پوری دنیا میں جو حالات آج بنے ہوئے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کی قومیں تم پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا آدمی برتن پہ جھپٹتا ہے، سب تمہارے اوپر جھپٹ پڑیں گے، سب کا ٹارگٹ تم ہی ہوگے، امریکہ سے لے کر رشیا تک، چائنا سے لے کے ہر علاقہ افریقہ تک، سب صرف تم کو ٹارگٹ پہ رکھتے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، سارے کفار ایک ہی ملت ہے، سب ایک جگہ جمع ہوں گے، ان کی آپس کی نفرتیں سب اسلام کے نام پر ختم کر لیں گے۔ تمہارے لیے بڑی آزمائشیں آئیں گی میرے عزیزو، اسی لیے میں ایک درس آپ کو دے جا رہا ہوں کہ تمہارے پاس فخر کرنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے، اس کا سودا کبھی نہ کرنا، اور ڈر کی وجہ سے کبھی اپنے آپ کو چھپانا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ دنیا کل جہاں نہیں ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، یہ کل دنیا نہیں ہے۔ اگر سیف رہ کر کے کوئی جی بھی لیا تو 80 سال جیے گا، 90 سال جیے گا، اس کے بعد تو کہیں نہ کہیں مرے گا۔ ہاں تم اگر ڈرتے ہو کہ دنیا مجھے مار دے گی، نہیں تو ڈاکٹر تو مار ہی دے گا، تمہاری بیماریاں تو مارنے والی ہیں کل نہ پرسوں، کسی کو شوگر مارے گی، کسی کو بی پی مارے گی، کسی کو اور کوئی بیماری گھر میں مارے گی، ہاسپٹل میں مارے گی، موت تو ہے۔ تو مسلمان کو یہ بات جب پتا ہے کہ میرا خاتمہ تو ہونا ہی ہے، لیکن دوسری قوموں کی طرح مت جیو، ان کا عقیدہ صرف یہ ہے لائف ہے انجوائے کرو، جیسا چاہے انجوائے کرو، وہ بھی لو یہ بھی لو، نہیں، ہمارا انجوائمنٹ پورا کا پورا ابھی ریڈی رکھا گیا، جنت میں جا کر کرنا ہے۔ اس کے لیے یہاں کی زندگی کو یعنی آخرت کی زندگی کو قربان مت کرو یہاں کی چند آسائشوں کے لیے، عیش کے لیے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، قیامت کے قریب ملک شام میں، سیریا میں ایک جنگ ہوگی جس کو حدیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا، سب سے بڑی جنگ، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ملتی ہیں کہ دشمن 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، 80 جھنڈے ان کے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو تقریباً 9,60,000 تو صرف وہ فوج میں آئیں گے۔ اب مسلمانوں کی اور مومنوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ تو حدیث میں نہیں ملتا، لیکن آئیں گے۔ وہ ایک میدان بھی حضور نے بتایا دمشق کے قریب، جہاں یہ آخری جنگ ہوگی، قیامت سے قریب آخری جنگ، فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں جتنے بھی دشمن آئیں گے وہ سب ان کے جھنڈوں کے نیچے جمع ہو جائیں گے، تمہیں ٹارگٹ کریں گے۔ اب سنیے اس جنگ کی جو خصوصیت ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں، بہت بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس جنگ کا فرسٹ ڈے، پہلا دن کیا ہوگا؟ ڈر کے مارے مسلمانوں کا 1/3 حصہ میدان سے بھاگ جائے گا، میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے 1/3 مسلمان، 1/3 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ، جن کو اللہ کبھی توبہ کی بھی توفیق نہیں دے گا، وہ توبہ کے بغیر مریں گے، اور سب سے بری مخلوق ہوں گے، پورے زمین کے سب سے برے لوگ ہوں گے وہ جو بھاگ جائیں گے۔ سیکنڈ ڈے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ملتا ہے، دوسرا دن ہوگا 1/3 مسلمانوں کی جماعت شہید ہو جائے گی، سب قتل ہو جائیں گے دوسرا دن۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روئے زمین کے سب سے افضل شہید ہوں گے، افضل لوگ ہوں گے۔ 1/3 بھاگ گئے، 1/3 شہید ہو گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو 1/3 لاسٹ میں بچے ہوں گے، اللہ ان کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔ فتح بعد میں ہے، یہ جنگ کب ہوگی یہ بعد کی بات ہے، لیکن اس جنگ سے جو مجھے سبق ملا وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہمیں 2 چیزیں دیکھنی پڑیں گی، کچھ اپنے لوگوں کی غداری، کچھ اپنے لوگوں کی موت۔ یہ دونوں چیزوں پر اگر تم جمے رہ گئے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ فلاں چھوڑ کے بھاگ گیا، فلاں چھوڑ کے بھاگ گیا، یہ تو میرے آقا نے پہلے ہی بشارت دے دی۔ تم ہلنا نہیں، تم جمے رہو، ڈٹے رہو، استقامت تمہارے ساتھ لگی رہے۔ اس میں کوئی آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا ہے چھوڑ کر جاتا ہے جائے، تمہارے ایمان کو ہلانا نہیں چاہیے۔ اور کبھی تمہارا بہت قریبی رشتہ دار انتقال کر گیا، تمہیں اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتاؤں، آج لوگ گھبرا کر کے کمیٹی بنائے، یہ یہاں جتنی کمیٹیاں ان کے لیے بھی نصیحت ہے، اکم والے اور دیگر جو بھی آپ تنظیمیں چلاتے ہیں، سنو، تنظیموں میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کچھ لوگ توڑ کے چلے جائیں گے، اور اگر جمے رہ گئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور کبھی ہو سکتا ہے چھوڑ کے بھی نہیں گئے، توڑ کے بھی نہیں گئے، لیکن اچانک مر گئے تو بھی تنظیم کے لیے بڑا نقصان ہوتا ہے، چلنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت یاد رکھو، میں محسوس کرتا ہوں بڑی مشکل سے اگر ایک کمیٹی بنانا ہے تو مجھے 10 لوگ ملیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، علماء کرام میں سے یہ صاحب نے اعلان کیا موریشیس کے تمام علماء جمع ہو جائیں، 70 علماء آ گئے، یہ بڑی مشکل سے جمع کیا۔ اور اس میں مین جو ہوتے ہیں، اگر 10 لوگوں کی ایک کمیٹی ہے، 10 کی کمیٹی میں سے 5 اگر انتقال کر گئے تو سمجھ لو کمر ٹوٹ گئی، مشن رک گیا، آگے کیسے بڑھیں گے؟ مین رکن چلے گئے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں درس لینا چاہیے، اس رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کو دیکھو۔ جب مدینے میں میرے آقا تشریف لائے، پہلی جنگ بدر ہوئی، 14 عزیز ترین صحابہ حضور کے شہید ہو گئے۔ دوسری جنگ ہوئی احد، جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور وہ بھی عام نہیں تھے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے باڈی گارڈ تھے، حضور پاک کے سگے چچا تھے، شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر جو حضور کا پیغام بادشاہوں تک لے کر جاتے تھے، ایمبیسیڈر تھے، وہ شہید ہو گئے۔ بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ مجھے بتاؤ 70 لوگ ایک دن میں انتقال کر جائیں تو تحریک اور تنظیم تو ٹوٹ جانا چاہیے، نہیں، وہ رسول اللہ کا مشن تھا، پھر دن بدن بڑھتا ہی رہا۔ اس لیے میرے عزیزو، آفتیں مصیبتیں اگر ہمارے اوپر آئیں تو ہمارے قدموں کو نہیں ہلانا چاہیے، ہمیں ڈگمگانا نہیں چاہیے، کبھی نروس ہو کر کے، مایوس ہو کر کے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ اس مشن کو لے کر چلنا ہے۔ میں آپ کو وہ دن یاد دلاؤں،
آج بھی سنتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہ وہ 13 ربیع الاول کا دن جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، حجۃ الوداع سے حضور تشریف لائے تھے، محرم اور سفر کا مہینہ پورا بیماری میں، اور جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو حضور کی تکلیف بڑھتی چلی گئی، صحابہ کی بے قراری تھی اتنی کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے دین کا نظام اسی رسول سے ہے. لیکن میں آپ کو ایک بہت پوائنٹ کی چیز کہنے جا رہا ہوں. حضور آخری دن تھا، ماں عائشہ صدیقہ کے زانوں پر حضور سر رکھ کر کے آرام کر رہے تھے، اور بار بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پاک سے جو لفظ نکلتا تھا وہ نماز نماز نماز. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو ملک الموت نے قبض کیا اور رفیق اعلیٰ اللہ کی بارگاہ میں لے کر چل پڑے. حضرت عائشہ کہتی مجھے خبر بھی نہیں تھی، وہ باتیں کرتے بیٹھی تھی. حضرت ابو بکر صدیق حجرے میں آئے، آتے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کو محسوس ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے. آپ نے ماتھے کا بوسہ لیا اور اس کے بعد حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ اللہ کے نبی اب ہمارے بیچ نہیں رہے. یہ کتنی غم کی خبر تھی پتہ ہے، یہ کتنی سخت خبر تھی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینے میں آئے تھے مکہ سے ہجرت کر کے، مدینے کا ہر گھر ہر دیوار روشن ہو گئی تھی، لیکن جس دن میرے آقا کا انتقال ہوا تھا ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. بچے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین، کسی کو ہوش تک نہیں تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں مدینے والوں کی کیسی آزمائش تھی. جب حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں آ کر اعلان کرتے ہیں اے رسول اللہ کے صحابہ، ہمارے آقا اب ہمارے درمیان نہیں رہے. صحابہ کی کیفیتیں کیا تھی پتہ ہے؟ کسی کو ہوش تک نہیں تھا. حضرت عثمان غنی جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے ایسے ہی ساکد و جامد جیسے پتھر ہوتا ہے، ایسے بیٹھے رہ گئے، نہ ہلتے تھے، نہ اٹھتے تھے، نہ سنتے تھے، نہ بولتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ جوش محبت میں وہ اپنی تلوار نکال لی اور مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے اور اعلان کرتے تھے خبردار اگر کسی نے کہہ دیا کہ میرے رسول کا انتقال ہوا میں اس کی گردن مار دوں گا، میں اس کی گردن مار دوں گا. اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا. وہ اس نیوز کو ایکسپٹ کرنے کو بھی تیار نہیں تھے. کیسا بڑا حادثہ تھا، کیسے بڑے غم کی خبر تھی. آج 14 صدیوں کے بعد رسول پاک کی وفات کے حالات میں سنا ہو تو ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ان صحابہ کا حال کیا رہا ہوگا؟ صحابہ اکرام جو ایک پل میرے آقا سے دور رہنا نہیں چاہتے تھے، ان صحابہ کی زندگی ہی میرے آقا کا دیدار تھا. وہ بے قرار ہو جاتے اگر حضور کو ایک دن نہ دیکھتے. اب کیسے جئیں گے؟ حضرت بلال حبشی کا تو حال یہ تھا کہ وہ حضور کو دیکھے بغیر تو اذان بھی نہیں دیتے تھے، اذان بھی نہیں دیتے تھے. عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا مشن رک گیا، ختم ہو گیا، دین کا نظام ختم ہو گیا؟ نہیں. حضرت ابو بکر صدیق منبر پر کھڑے ہوئے صحابہ سے کہا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کر سن لے، وہ اللہ حی اور قیوم ہے، وہ زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، وہ اپنا کام ہم تک پہنچائے اور اپنے رفیق اعلیٰ تک چلے گئے. مشن کو پھر صدیق اکبر نے اٹھایا، پھر صحابہ اکرام کو ہوش آیا اور اٹھے. عزیزان گرامی، اب میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ دین اسلام جب رسول اللہ کی وفات جیسا غم کھا گیا تو اب قیامت تک اس سے بڑا غم اس پر کیا آ سکتا ہے؟ اس سے بڑا غم کیا آ سکتا ہے؟ اس سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دنیا نے دیکھا ہے کربلا کا میدان ہوا، اہل بیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. کیا اسلام کو ختم کر لیا؟
اسلام رک گیا؟ نہیں، آج بھی بانگ دہل ہم کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کے بعد بھی حالات ایسے آئے، ہلاکو ایک بادشاہ آیا، چنگیز خان آیا، جنہوں نے بغداد، مراکش، پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا، اتنا کہ کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا، بغداد کو خون میں نہلا دیا۔ لیکن مجھے بتاؤ کیا اسلام ختم ہوا؟ نہیں، اس پر آندھیاں آتی رہی، لیکن اسلام اگر باقی رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی حقانیت ہے۔ لیکن ساتھ میں وہ غیور مسلمان ہیں جو مصیبتوں میں بھی اپنی نسبت مصطفیٰ پر فخر کرتے ہوئے ڈٹے رہ گئے، جمے رہ گئے۔ اسی کو اقبال نے کہا، میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، حضور کے جو سچے غلام تھے، حضور کے جو سچے غلام تھے، ان کو اگر اشعار میں سننا ہے تو سنو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ان کا حال یہ تھا، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ میرے آقا کے غلاموں کی کیفیت تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں نکالے گئے ہو۔ اس لیے اب کسی اور کی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جب ہمیں سب سے بہترین امت کہا ہے، آتی ہیں مصیبتیں آنے دو، آندھیاں آتی ہیں آنے دو، طوفان آتے ہیں آنے دو، زلزلے آتے ہیں آنے دو۔ میں قدرتی زلزلوں کی وہ بات نہیں کر رہا، کفار و مشرکین کی طرف سے پھیلائے جانے والی آفتوں کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ نہیں ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارا تو یقین اتنا ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، مگر میرے رسول کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے جو بشارت دی وہ ہو کر رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت تک میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور لڑتی رہے گی، اور دنیا کو یہ پتہ چلتا رہے گا کہ رسول اللہ کی امت آباد ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے جس امت کی، جس جماعت کی بشارت دی ہے، مولا